اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام احباب ناظرین و سامعین کی خدمت میں نہایت محبت بھرا عقیدت پر سلام پیش کرتا ہوں۔ تمام احباب کیسے ہیں؟ سارے احباب کو اللہ کریم سلامت رکھے اور اللہ کریم سب کی زندگیوں میں، جان میں، مال میں برکتیں عطا فرمائے اور بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اور سارے احباب، جس طرح کی پوری دنیا میں یہ ایک لاک ڈاؤن کا سماں ہے، تو سارے احباب گھروں پہ تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم سے استغفار کرنے کا وقت ہے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے کا وقت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے حالات پہ نظر کرم فرمائے، اور دنیا میں یہ جو وبا کی صورت میں ایک کرونا وائرس کی شکل میں یہ جو ہماری آزمائش ہے، اللہ کریم ہمیں اس آزمائش میں معاف فرمائے، کیونکہ ہم اس کی رحمت ہی کے مستحق ہیں اور ہم سب اس کے کرم کے خواہاں ہیں۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ تمام دنیا کے میں یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی صورت میں، اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے اور خصوصاً عالم اسلام پہ اپنا کرم فرمائے، خصوصاً اہلیان پاکستان پہ اور ہمارے شہروں پہ، ہمارے دیہاتوں پہ، ہمارے گاؤں جو ہماری قریے ہیں، سب پہ اللہ کریم اپنا کرم اور فضل جو ہے وہ فرمائے۔ میرا مالک سب پہ احسان فرمائے، کیوں کہ ہم سب اس کے کرم کے خواستگار ہیں اور اس کے فضل کے خواستگار ہیں۔ اللہ کریم جہاں جہاں تک ہماری یہ صدائیں پہنچتی ہیں، دوبارہ سے وہی حضور کے ذکر کی محفل کا انعقاد شروع ہو۔ تمام جو خلق خدا گھروں میں محصور بیٹھی ہے، اللہ کریم ان سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور خصوصاً کافی دنوں سے مجھے بھی دوست کہہ رہے تھے لائیو آنے کے لیے، تو میں آج ایک ضروری پیغام بھی ہے میری طرف سے کہ یہ جو وقت ہے استغفار کا ہے، اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھنے کا ہے اور اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کا وقت ہے اور ان کو بیماری سے بچانے کا وقت ہے۔ اپنے بچوں کو بھی اس بات پہ پابند کریں کہ وہ باہر گھومنے پھرنے کے لیے نہ جائیں اور نمازیں بھی گھروں میں ادا کریں۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، منزل پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ، اور خصوصاً یہ وقت جو ہے حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنے کا یہ سنہری وقت ہے کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں جتنے بھی کمیاں ہیں وہ صرف اور صرف حضور کی سیرت پر کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یا ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے یہ مسائل ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کی سیرت کا مطالعہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً تنہائیوں میں جو آپ اپنے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، جو مغفرت طلب کرتے ہیں، تو تنہائیوں میں کسی کے سامنے مانگی ہوئی دعا میں اور خلوتوں میں جو مانگی ہوئی دعا ہے، یقیناً اس کا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں فرق ہوتا ہے کہ آپ ہوں اور آپ کا رب ہو اور دوسرا کوئی سننے والا نہ ہو، دوسرا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور ان خصوصی لمحات میں صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے احباب کو بھی ان دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے جو والدین ہیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ بہت سی محافل اس لیے کر لی جاتی ہیں ایصال ثواب کے لیے، لیکن ہمارا یہ مشاہدہ بھی ہے اور یقیناً جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے خلوت میں، تنہائی میں، تو یقیناً اللہ کریم کرم فرماتا ہے اور
والدین کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بلکہ رزق کی جو تنگی ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ فرمان ہے کہ اپنے والدین کو ایصال ثواب کیا کرو، ان کی مغفرت طلب کیا کرو اللہ سے، تو اللہ کریم یقیناً تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کی زندگیوں میں حضور کی سیرت کا جو اثر ہے وہ عطا فرمائے۔ بہت سی محافل جو ہیں وہ کینسل ساری ہو گئیں، اور بہت بڑی بڑی محافل کل کی تاریخ میں نور کا سما، بہت بڑی محفل ہمارے احباب دوست حاجی محمد نواز گوندل صاحب، ساجد بھائی، خٹک بھائی، یہ ہر سال اس کا انعقاد کرتے ہیں۔ رات کو بھی ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ہم ان لمحات کے لیے ترس گئے ہیں۔ اللہ کریم دوبارہ سے پھر وہ حالات پیدا فرمائے، اس بیماری کو دور فرمائے، اور پوری دنیا کی جو رونقیں ہیں ان کو بحال فرمائے۔ اور ایک اور خصوصی گزارش میں کرنا چاہوں گا کہ فیس بک پہ مختلف قسم کی آئی ڈیز جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں میرے نام سے اور ثنا خانوں کے نام سے، تو خصوصاً میں اپنے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ میری ایک یہی آئی ڈی ہے جس سے میں آپ کے سامنے لائیو ہوں، اور ایک میرا جو فین پیج ہے، اور ایک ہمارا جامعہ کا پیج ہے۔ اس کے علاوہ کسی پیج کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور پلیز احباب جو ہیں وہ مہربانی فرمایا کریں، جو دوست محبت میں بھی بناتے ہیں لیکن اس کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا، وہ مس یوز ہوتی ہیں آئی ڈیز، تو ہر بندہ جو ہے وہ اب اپنے اعمال کا خود جو ذمہ دار ہے۔ آپ پلیز اپنے نام سے آئی ڈیز بنائیں، اس پہ ہماری نعتیں بے شک ڈالیں، لیکن آئی ڈیز جو ہیں وہ اپنے نام سے بنائیں، اس پہ آپ کی اپنی پکچر جو ہے وہ اپلوڈ ہونی چاہیے، تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے۔ آپ کا بھی سامنے آنا چاہیے کہ کون بندہ آئی ڈی چلا رہا ہے اور کون بندہ اس کا ایڈمن ہے۔ بے شک فین پیج بنائیں، لیکن اپنی آئی ڈیز پہ اپنا نام لکھیں، ہمارا نام نہ یوز کریں۔ یہ آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے سب احباب کی، صرف میرے حوالے سے نہیں، باقی ثنا خانوں کے حوالے سے بھی۔ باقی کسی عالم دین کے آپ کو کلپس پسند ہیں وہ ضرور لگائیں، لیکن صرف اپنا نام اس پہ آپ اپنا یوز کریں، تاکہ کسی کے نام کا مس یوز جو ہے وہ نہ ہو۔ سارے دوست برے نہیں ہوتے، بلکہ محبت میں ہی بناتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی نام سے آئی ڈی بنائیں، اس پہ ضرور نعتیں شیئر کریں، تلاوت شیئر کریں، اور جتنے کلام آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں۔ اور یہ وقت جو ہے وہ استغفار کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مغفرت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ہے، تاکہ اللہ کریم ہمارے اس ملک پہ رحم فرمائے۔ اور جتنے ہمارے مذہبی فیلڈ سے متعلق دوست ہیں، ان تمام احباب کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے ان دنوں کو ان کا استعمال کریں۔ میں لائیو آ سکتا ہوں روزانہ، کیونکہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں، روزانہ لائیو آ سکتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں آتے کہ کچھ لمحے جو آپ کو میسر ہیں وہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ میسر کریں، ان کے ساتھ بتائیں، اور اپنے فیملی کو ٹائم دیں۔ دیکھیں سرکار کا یہ فرمان ہے کہ جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ دسترخوان پہ جو وقت گزرتا ہے آپ کا، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی فیملی کو ٹائم دینا، اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا وقت بتانا، یہ جو ہے یہ آپ کے لیے باعث رحمت ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس وقت آپ کا سب کا اپنی فیملی کی حفاظت، ان کے بارے میں خیال رکھنا، اور ان سب کو اپنے محبت کے حصار میں رکھنا، یہ ہم سب پہ فرض ہے۔ اور کوشش کریں کہ اللہ کریم نے یہ موقع آپ کو عطا فرمایا ہے تو اپنے لوگوں کا خیال رکھیں، بجائے اس کے کہ ایک بندہ جو فیس بک پہ میرا فرینڈ ہے 7 سمندر پار، خیر خیریت معلوم ہوتی رہتی ہے، وہ میسج کی حد تک بندہ جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہر وقت آپ آن لائن رہیں اور ہر وقت ہر خبر آپ دیتے رہیں، بلکہ اس کے بارے میں بھی آج کل ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اس بیماری کے بارے میں بھی زیادہ خوف ہراس نہ پھیلایا جائے۔ گورنمنٹ جو خبریں دے رہی ہے اسی پر اکتفا کریں، اور بغیر تصدیق کے
قرآن پاک بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب کوئی خبر تمہیں ملتی ہے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، اس کو بعد میں آپ لوگ جو ہے وہ آگے پھیلائیں، پہلے تصدیق کر کے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں، ہمارا اسلام ہمیں ہر طرح کی یہ ہدایات دیتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ کوئی ایک افواہ آپ کے سامنے آتی ہے، مثال کے طور پر ان دنوں میں کہ اس شہر میں اتنے کیسز آ گئے ہیں، اس شہر میں، تو آپ تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ صرف اپنی پوسٹ کو یا اپنے لائکس یا شیئرز کو بڑھانے کے لیے یہ کام نہ کریں۔ وہی انگوٹھا جو ہے آپ اپنا ایک تسبیح کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جتنا آپ ایک پوسٹ کو شیئر کر رہے ہیں۔ انفارمیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے ان دنوں میں، اس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بس ہمیں اب اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خود بھی سیف رہیں، اپنے بچوں کو سیف رکھیں اور احتیاطی تدابیر ضرور کریں کہ بغیر ضرورت کے بازار میں نہ جائیں۔ ایک بندہ جائے دن میں ایک دفعہ کسی ضرورت کے تحت کوئی چیز وغیرہ لانی ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور نمازیں بھی ادا کریں، درود شریف کی کثرت کریں، سیرت النبی کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اور سوچ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ایک دوسرے کے حق میں بہتر اور خوشگمان رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ پلیز اپنے دوست احباب کی مدد ضرور کریں، اپنے ارد گرد، اپنے فیملی، اپنے بہن بھائی، اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں سب کی مدد ضرور کریں، لیکن کبھی بھی اس کو فیس بک پہ اس کو زینت نہ دیں ان تصویروں کو۔ کیوں کہ صدقہ اور بھلائی کا جو کام ہے، حکم یہ ہے کہ دایاں ہاتھ کرے تو بائیں کو اس کا علم نہ ہو۔ یہ ہمیں اپنی ذمہ داری کے طور پر کرنا ہے اور یقیناً سب احباب کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں مزید توفیقات عطا فرمائے۔ تو اپنے اپنے محلے کا اور اپنے اپنے علاقے کا آپ اگر ہم لوگ خیال رکھنا شروع کر دیں تو اللہ کریم ہمارے ان تمام بھائیوں کو بھی وہ معاملات میں آسانی ہو جائے گی، اور یقیناً کر رہے ہیں اب آپ۔ اللہ کریم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ جہاں ہم خود کھاتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ مشکل کا یہ وقت جو ہے انشاءاللہ ضرور گزر جائے گا۔ اللہ کریم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا۔ ہمیشہ کسی تنگی کے ساتھ فوراً اللہ کریم آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے۔ اور اپنا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب پہ فضل و کرم فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا صدقہ، آپ کے اصحاب کرام کا صدقہ اور آپ کے پیاروں کا صدقہ ہم سب پہ فضل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔